الوقت يدعو مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. مکافات عمل اور احمدیوں پر ظلم. 7 ستمبر کا تاریخی پس منظر. پاکستان کے حالات آج ہمیں بار بار یاد دلا رہے ہیں کہ جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو مکافات عمل ضرور سامنے آتا ہے. ایک طرف سیلاب، بارشیں اور تباہی ہے تو دوسری طرف مذہبی منافرت کی شعلے ہیں جو بجھنے کے بجائے مزید بھڑکائے جا رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی حالیہ پریس ریلیز مرخہ 4 ستمبر 2025 میں 7 ستمبر کو یوم ختم نبوت کے طور پر منانے اور سرکاری سطح پر خصوصی تقریبات منعقد کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. یہ مطالبہ دراصل اس تاریخی واقعے کی یاد دہانی ہے جب 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا فیصلہ کیا تھا. جو نوٹس جاری ہوا ہے وہ بھی پڑھ کر سنائیں گے. 7 ستمبر 1974 کا فیصلہ. پس منظر. اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور مزید اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کچھ بتا سکتے ہیں. یہ تاریخ پاکستان کی مذہبی اور سیاسی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں مختلف مذہبی جماعتوں کے دباؤ اور تحریکوں کے نتیجے میں قومی اسمبلی میں ایک خصوصی کمیٹی قائم کی گئی. اس کمیٹی میں احمدی جماعت کے خلیفہ حضرت مرزا ناصر احمد رحمہ اللہ اور لاہوری گروپ کے امیر صدر الدین صاحب بھی پیش ہوئے. کئی دنوں تک ان سے سوال و جواب کیے گئے اور بالآخر 7 ستمبر کو متفقہ طور پر آئین میں دوسری ترمیم منظور کی گئی جس کے تحت احمدیوں کو غیر مسلمان اقلیت قرار دیا گیا. یہ فیصلہ بظاہر مذہبی طبقات کے دباؤ کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا تھا، لیکن حقیقت میں اس نے پاکستان کے معاشرتی ڈھانچے میں ایک ایسی تقسیم ڈال دی جو آج تک ختم نہیں ہوئی. اسی فیصلے کے بعد احمدیوں کے خلاف منظم نفرت انگیز مہمات شروع ہوئی. ان کے بنیادی شہری حقوق غصب کیے گئے اور انہیں مسلسل ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا. مکافات عمل کی تصویر. آج جب بار ایسوسی ایشن 7 ستمبر کو یوم ختم نبوت کے طور پر منانے کا مطالبہ کر رہی ہے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس دن کو بار بار منانا انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہے یا نفرت کو مزید زندہ رکھتا ہے؟ ملک میں ہزاروں افراد سیلاب سے متاثر ہیں، لاکھوں بچے تعلیم اور صحت کی سہولیات سے محروم ہیں، معیشت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے، لیکن اس سب کے باوجود ہماری ترجیح یہ ہے کہ ہم ایک اقلیت کے خلاف مزید جلوس نکالیں اور تقریبات کریں. سبق جو تاریخ دے رہی ہے. 7 ستمبر 1974 کا فیصلہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب ریاست مذہب کو اپنے سیاسی اور قانونی فیصلوں کا ذریعہ بناتی ہے تو وہ نہ صرف ایک طبقے کے حقوق سلب کرتی ہے بلکہ خود اپنے لیے بھی زوال کی بنیاد رکھتی ہے. آج کے سیلاب اور آفات اسی زوال کی نشانیاں ہیں. اصل ضرورت پاکستان کو آج کسی یوم ختم نبوت کی نہیں بلکہ یوم انسانیت کی ضرورت ہے. ایک ایسا دن جس میں ہم مظلوموں کے حق میں آواز بلند کریں، سیلاب زدگان کی مدد کریں اور سب شہریوں کو برابر کا پاکستانی تسلیم کریں. احمدی ہوں یا کوئی اور، سب کو انصاف دینا ہی اصل اسلام اور اصل انسانیت ہے. جو نوٹس جاری کیا گیا 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمان نے متفقہ طور پر قادیانی گروہ لاہوری گروپ قادیانی دروگ کو ان کے کفریہ عقائد کی بنا پر آئین میں ترمیم کرتے ہوئے انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن لاہور وفاقی و صوبائی حکومتوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ 7 ستمبر 2025 کو اس آئینی ترمیم کے 51 سال مکمل ہونے پر 7 ستمبر کے تاریخ ساز دن کو سرکاری سطح پر ختم نبوت کے حوالے سے خراج تحسین پیش کرنے اور اظہار تشکر کے طور پر منایا جائے. سرکاری سطح پر خصوصی تقریبات بابت ختم نبوت کا اہتمام کیا جائے تاکہ ختم نبوت کی اہمیت و فضیلت کو عوامی سطح پر اجاگر کیا جا سکے اور آئندہ بھی ہر 7 ستمبر کو ختم نبوت کے عنوان پر اس طرح کی سرکاری تقریبات کے اہتمام کا اعادہ کیا جائے. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن لاہور امید رکھتی ہے کہ پاکستان کی وفاقی و صوبائی حکومتیں ترجیحی بنیادوں پر اس مطالبے پر عمل درآمد کو یقینی بنوائیں.
گی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن لاہور پاکستان کی وفاقی و صوبائی حکومتوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ ختم نبوت سے متعلقہ مضامین کو درسی نصاب کا لازمی حصہ بنایا جائے۔ چناب نگر ربوہ میں موجود ہوں اور ہمارے اس چناب نگر ربوہ کی سراؤنڈنگ میں بہت ساری مسلمان آبادیاں آباد ہیں۔ ربوہ میں تو قادیانی رہتے ہیں لیکن اس کے ارد گرد ایسے بہت سے گاؤں دیہات موجود ہیں جہاں پر ہمارے مسلمان رہتے ہیں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ جب سے سیلاب آیا ہوا ہے قادیانی مستقل طور پر ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں جا رہے ہیں، ان کو راشن تقسیم کر رہے ہیں، ان کو گرم کھانا پہنچا رہے ہیں، اور مقصد کیا ہے کہ کسی طریقے سے یہ لوگ قادیانی جماعت کے اندر شامل ہو جائے، اور ان کا ایک بڑا سلوگن ہے اس کے اوپر لو فار آل ہیٹریڈ فار نن کا۔ لیکن میری تمام مسلمانوں سے یہ پرزور اپیل ہے کہ خدارا اس وقت میں اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کو اکیلا نہ چھوڑا جائے، ان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، اس سے پہلے کہ ان کے دین اور ایمان بھی جاتے رہیں اور ان کے پاس امداد بھی جاتی رہے۔ تو میری تمام لوگوں سے یہ پھر سے گزارش ہے کہ خود آئیں، خدارا اس جگہ پر آ کر کام کریں، اس جگہ پر آپ کے کام کوٹا میں بیٹھے ہوئے ہیں، کراچی یونیورسٹی کے ساتھ پیچھے اسپارکو ہے آپ کا، وہ چاند نہیں دیکھ سکتے۔ وہ چاند دیکھ کر آپ کو نہیں بتا سکتے کہ چاند دیکھا گیا، عید ہوگی نہیں ہوگی۔ ملا بیٹھے گا دوربین لگا کے وہ حبیب بینک کے پلازا کے اوپر وہ چکن اور مٹر کھائے گا بیٹھ کے، 3-4 دن تک تو اس کو چاند نظر نہیں آئے گا۔ 3-4 دن مٹھائیاں کھانے کھا رہے ہیں، ابھی نظر نہیں آیا، ابھی نہیں آئے گا نظر آئے گا، 4 دن بیٹھے ہوئے۔ یہ سائنٹسٹ پر کس کی؟ ناظرین، آپ نے ساری ویڈیو دیکھی، ملک کی حالت دیکھ لے، مگر یہ لوگ قادیانی کارڈ کھیلنے سے باز نہیں آتے۔ ملک ڈوبتا جا رہا ہے مگر جو ملاؤں نے نفرتیں ان کے دلوں میں بڑھ دی ہے وہ نہیں جاتی۔ ابھی بھی وقت ہے، خدارا ہوش کے ناخن لے، ورنہ نہ تم رہو گے نہ یہ ملک نفرت کے ہاتھوں ہی سب گوا دو گے۔ بیچاری غریب عوام تو پہلے ہی مر رہی ہے۔ مزید نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں خاتم المرسلین۔